يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز و محترم حضرات گرامی، رمضان کے اندر روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر مسواک کرنا دشوار نہ گزرتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور ایک روایت کے اندر جسے بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے کہ میں ہر وضو کے وقت ان کو کیا کرتا؟ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر صاف واضح ہے کہ ہم امت اسلامیہ پر نمازوں میں جانے سے پہلے وضو کے وقت بالخصوص ہمیں اپنے منہ کی طہارت ضروری ہے، اور وہ طہارت کیسے ہوتی ہے؟ مسواک کے ذریعے، جیسا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یہ دونوں باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا یہ تاکیدی حکم ہے ہر نماز کے وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یعنی جب بھی سجدے کے لیے جاؤ، عبادت کے لیے جاؤ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی، تو تم کیا کرو؟ زینت کا اختیار کرو۔ اور زینت صرف اچھے لباس اور اس سب سے نہیں ہوتا، بلکہ طہارت بھی ہونی چاہیے، جسم سے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر کے نہیں جانی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں اشکال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آدمی مسواک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ کوئی ایسی دلیل روزہ اس مسواک کے نہ کرنے یا کرنے کے سلسلے میں نہیں آئی ہے کہ رمضان میں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس میں تاکیدی حکم جو حدیث کے اندر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت، اور چاہے روزہ کی حالت ہو یا غیر روزے کی حالت ہو، کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد روزہ کے مسواک کے کرنے کی کراہت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے چونکہ کہا ہے کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ اخذ کرتے ہیں، جو حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کہ زوال کے بعد روزہ مسواک نہیں کرنا ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے میرے بھائیوں۔ اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت، یعنی صبح میں بھی اور شام میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جس وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے گی، جو بدبو کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ منہ کی جو بدبو ہے روزہ دار کی، یہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ خوشبودار ہے، یہاں تک کہ مشک کی خوشبو کی طرح ہے، تو پھر اس کو زائل کیوں کریں؟ تو علماء کرام نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی کو جو بدبو آتی ہے وہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ پیٹ خالی کیوں کرتا ہے بندہ؟ اللہ رب العالمین کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اور ایک حکم کی پابندی کے لیے، تو وہ منہ کی بدبو جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کو قبول کر رہا ہے طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، زینت کی حالت میں، تو یہ جو بدبو آئی ہے وہ آٹومیٹک آئی ہے چونکہ آپ بھوکے تھے، لیکن آپ کے منہ کی جو بدبو ہے اس کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین منہ میں بدبو ہو تو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، نہیں، وہ آپ چونکہ اطاعت الہی میں جو بھوکے رہے ہیں اور وہ جو بو آئی ہے اس طاعت کی وجہ سے آپ کو وہ اجر و ثواب مل رہا ہے اور مشک کی خوشبو کی طرح ہو رہی ہے، نہ کہ دانت اور منہ کی گندگی کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے آپ
حدیث پاک سے یہ صاف واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم فرمایا ہے نمازوں کے وقت مسواک کرنے کا۔ ہم رمضان کے اندر بھی مسواک کریں اور دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔